کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، قرآن پہ جھوٹ ہے میرے بھائی۔ او بھائی یہ تفسیر والمفسرون ہے، تفسیر والمفسرون، بڑے بڑے مفسر کون گزرے اسلام میں۔ یہاں پہ ایک ذکر ہے عبداللہ کس کا؟ قتادہ کا، قتادہ کا ذکر ہے، بلکہ میں اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس کا ذکر کروں کہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں سب سے بڑے مفسر تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کا علم دیا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں بخاری ہے، استقرأوا القرآن من اربع من عبداللہ ابن مسعود، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ پہلے جو بولا ہے عبداللہ ابن مسعود والا ہے، ابو بکر عمر کا ذکر نہیں کیا، عثمان کا ذکر نہیں کیا، یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے متعلق تفسیر والمفسرون میں کہا کہ یہ من احفظ الصحابہ لکتاب اللہ، صحابہ میں سب سے بہتر کتاب اللہ کا حافظ کون ہے، اس کو جانتا کون ہے؟ کہتا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے شان میں اس کے بعد مجاہد ہے، قتادہ ہے۔ یہ میرا ٹائم بہت مختصر ہے، میں ان کے فضیلت بیان نہیں کر سکتا کہ جماعت عمریہ کے کتب میں ان کی کیا شان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، قتادہ، یہ لوگ مجاہد، یہ بڑے بڑے صحابہ میں اور تابعین میں سب سے بڑے مفسر یہ ہیں۔ یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم، چاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے نزدیک سب سے بہترین تفسیر بھی یہی ہے، سب سے معتبر تفسیر ان کے مذہب میں یہی جامع البیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سورۃ التحریم ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا صغت قلوب کا کوئی بری بات ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو ابن عباس نے کیا کہا، صغت قلوبکما یقول زاغت قلوبکما، تمہارے دل میں زیغ پیدا ہو گیا، حق سے دور ہو گئی ہے۔ قد اثمت قلوبکما، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اس کے تو بڑے اچھے معنی ہیں، حق کی بات ہے، آپ کے قلب میں گناہ ہی گناہ ہے، اثمت قلوبکما، آپ کے دل میں گناہ ہی گناہ ہے۔ اچھا، مجاہد سے پھر اگلا حدیث روایت مجاہد سے، کننا نرى ان قوله قد صغت قلوبكما شيء هين، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہلکی پھلکی سے گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں عائشہ حفصہ کے متعلق بولا کہ بھئی یہ صغت قلوبكما، یہ ہلکی سے پھلکی سے کوئی چھوٹ، یہ نہیں، یہ تو کہہ رہے تعریف کی، اللہ نے تعریف کی ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہلکی پھلکی سے کوئی گناہ ہے عائشہ کی، حفصہ کی۔ حتی سمعت قراءت ابن مسعود، پھر مجاہد کہتے ہیں کہ نہیں، پھر میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، وہ ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما، زیغ القلب یہ منافق اور کافر کی صفت ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا زیغ القلب سے کیا مراد، صغت قلوبکما کا مطلب ہی یہی ہے، زاغت قلوبکما۔ اچھا، پھر ملاحظہ کریں، ضحاک سے بھی یہی ہے، زاغت قلوبکما، سفیان سے بھی ہے، زاغت قلوبکما۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب زیغ قلوب سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ زیغ قلب میں آپ کو بتاتا ہوں، زیغ قلب سے کیا مراد ہے قرآن مجید میں، کہ یہ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، تو اس سے بولا کہ ان تتوبا الی اللہ کیوں بولا؟ ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ کریں، یہ یہود کے لیے سورہ صف میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے قوم کیوں میری دشمنی کرتے ہو، کیوں مجھ پہ ظلم کرتے ہو، اے یہود، تم جانتے ہو میں اللہ کی رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ یہ فاسق کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو پتہ چلتا ہے جس کا دل ٹیڑھا ہے وہ فاسق بھی ہے، اس کی ہدایت بھی نہیں ہے، وہ انبیاء کا دشمن ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں تحریر یہ شیعہ تفسیر نہیں، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، تفسیر ہے تحریر و تنویر۔ زیغ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، زیغ المیل عن الحق، میل اردو زبان میں اس کو اور معنی ہے، مائل ہونا یا میل گندگی کو، عربی زبان میں اس کو نہیں کہتے، عربی زبان میں ہوتا ہے منحرف ہونے کو، میل یعنی کیا؟ منحرف ہونے کو، حق کے راستے سے منحرف ہونا، اس کو کہتے ہیں زیغ۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں قرآن کے مزید مثالیں پیش کروں آپ کی خدمت میں، تفسیر سے تو بہت میرے پاس مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ کے فرمان من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، بعض صحابہ امتحان کے وقت ان پہ اتنا سخت وقت آیا تھا کہ قریب تھا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ قریب تھا ان کا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ جامع البیان میں چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں، یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر فرماتے ہیں، یقول
من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق ويشك في دينه ويرتاب. زیغ قلب قرآن نے فرمایا کہ ان کا قریب تھا کہ ان کا دل زائغ ہو جائے، ان کے دل ٹیڑھا ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے دین میں شک کرنا ان کا قریب ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. ٹھیک ہے نا، وَإِلَّا یہ مرتد ہو جاتے ہیں. ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جس کے دل میں زیغ ہے وہ قرآن کی محکم آیات کی اتباع نہیں کرتا، قرآن کی مبہم آیات ان کی کہتا ہے میں اتباع کرتا ہوں. کس لیے؟ کیونکہ یہ فتنہ چاہتے ہیں، اور چاہتے وہ ابتغاء ہے، اور چاہتے اس کی غلط تفسیر کریں. اور آپ نے خود کہا نا کہ قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن نے کیا تفسیر کیا؟ قرآن نے یہی تفسیر کیا نا، جس کے دل میں زیغ ہے، جس کے دل میں زیغ ہے وہ فتنہ چاہتا ہے، وہ محکمات کی اتباع نہیں کرتا اور متشابہات کی اس لیے اتباع کرتا ہے تاکہ دین میں مزید فتنے پیدا کریں اور اس کی غلط تفسیر. یہ کنز الامعال ہے، کنز الایمان ہے، احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر ہے. اس میں اس نے خود کہا دیکھو تیرے امام نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، آپ تو کہتے ہیں یہ تو بڑی تفسیر اچھی بات ہے کہ دل میں کجی ہے نا، یہ تو بہت تعریف ہے. اچھا، وہ اشتباہ والے آیات کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کے لیے اور اس کا غلط پہلو نکالنے کے لیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دیا. دل ٹیڑھا ہو جائے ہدایت کے بعد، یعنی دین سے باہر نکل گئے تو اللہ نے شہادت دی ہے بھائی فقط صغت قلوبکما، دل آپ کا ٹیڑھا ہو گیا، میں نے دکھا دیا بھائی. کس کا مطلب ہی زاغت ہے. ابن عباس، مجاہد، عبداللہ ابن مسعود، سب کا قول یہی ہے. یہ کبار مفسرین ہیں ان کے فرقے میں. جی سر آخری رکھ دیں یہاں. جی آخری رکھتے ہیں 9:15 سے شروع کیا ہے. تقریباً 4 گھنٹے ہونے والے ہیں نا آخری بھائی. صحیح ہے شیخ صاحب، آخری رکھ دیں بھائی. راضی ہاں؟ نہیں بھاگنے نہیں دیں گے. بھاگنے کی بات نہیں، 4 گھنٹے ہو گئے نا بھائی. نہیں نا یار، بھاگنے نہیں دیں گے. آپ کے اسی کا جواب بھی تو نہیں نا آپ کے پاس. سب لوگوں نے دیکھ لیا آپ کے پاس کتنا جواب ہے. بھاگ رہے ہیں، ہم نے تو ہر چیز کا جواب دیا، آن لائن پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ تو آپ کا وہم ہے نا. اچھا وہ تو سب کو پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سب سے پہلے حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ ان کی غداری کے حوالے سے گفتگو کی ہے. تو غداری جو ہے وہ درست نہیں ہے، ان کے اوپر یہ الفاظ بولنا. اور آپ نے پورا زور لگایا، ٹھیک ہے، بڑی تحقیق تھی، ادھر ادھر سے کتابیں لے کے، یہاں تک کہ ترجمہ کنز الایمان سے بھی آپ نے دکھایا، لیکن آپ نے وہ سارا زور زیغ کے اوپر لگایا. زیغ اور ہے، سغت اور ہے. آپ قرآن سے مادہ دکھاتے سغا کا، میں نے سغت سے والی تصغا دکھایا ہے. قرآن سے آپ دکھاتے، آپ اس چیز کو نہیں پیش کر سکے. عائشہ فی القرآن تو نہ ہوا. ان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے آپ نے زیغ کے اوپر زور لگایا. زیغ کا مطلب دل ٹیڑھے ہونا ہی ہے. آپ نہیں بول سکتے میرا ٹائم ہے. زیغ کا مطلب دل ٹیڑھا ہونا ہے، سغت کا مطلب دل ٹیڑھا ہونا نہیں ہے. اس میں 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، میل عن الشیء، میل الی الشیء. قرآن مجید نے میل الی الشیء کو مراد لیا ہے. اور آپ کے مفسرین خود کہہ رہے ہیں کہ ان حرف شرط کی جزا قبلت توبتکما، تمہاری توبہ قبول اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر توبہ کرو تو. اب یہ بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے. خدا تعالیٰ اپنے بندے سے جو چاہے فرمائے، اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ معاذ اللہ، آپ تو بندوں کے خدا نہیں ہے نا. خدا بندے قدوس جس طرح مرضی چاہے اپنے بندوں کے ساتھ اظہار محبت فرمائے، اللہ تعالیٰ اظہار غضب فرمائے، وہ خدا ہے، وہ فرما سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے ساتھ ازواج کا معاملہ گھریلو سطح کے اوپر ہے. وہ جس انداز سے چاہیں ان کو سمیٹنا چاہیں وہ سمیٹیں گی، اور خدا بندے قدوس جس طرح سے چاہے گا اس کا اظہار فرمائے گا. وہ پاک رب جل بالا ہے، اس کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا زیادہ ہے. اس لیے خدا بندے قدوس نے حضرت رسالت مآب نبی سرور سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرمایا تب تغی مردات ازواج. جہاں پہ بھی کچھ مفسرین نے فرمایا کہ تب تغی سے پہلے بھی حمزہ استفہام کا پوشیدہ ہے. تب تغی مردات ازواج، کیا اپنی ازواج کی رضا چاہتے ہیں؟ اس رضا چاہنے کے اوپر خدا بندے قدوس نے کسی طرح کی کوئی ملامت نبی کریم علیہ السلام کو نہیں فرمائی ہے، بلکہ محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ ازواج کو چاہیے تھا کہ وہ محبت کے دائرے کے اندر آتی اور آپ سے مزید محبت کا اظہار کر کے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا. لیکن اگر بفرض تقدیر ایسا ہوا، ان تتوبا الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکی ہوئی ہو
درمیان میں ایک بات آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ خداوند قدوس جل وعلا نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے حوالے سے آن دا ریکارڈ اور آن دا سپاٹ پوری ورلڈ کے سامنے آپ کے والد گرامی کے بارے میں ابے کا لفظ بولا ہے، جو کسی بھی مناظرے کے اندر توہین ہے۔ اگر آپ کو کوئی ابا کہہ دے کہ اپنے ابے کو بلائیں، آپ کا ابا کدھر ہے، اس وقت آپ کے ساتھ کیا بیتے گی؟ کوئی انسان اگر آپ کو کہہ دے، کسی بھی ام المومنین کے ساتھ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو آپ کی کتابوں کے اندر بھی ان کو ام المومنین کہا گیا ہے، ایک عظیم ترین درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ صحابہ کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، پھر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جب اللہ پاک نے صحابہ کی حفاظت فرمائی ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کی ذاتوں کے اوپر فتوے جڑنے والے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کے اندر مختلف طرح کی باتیں ہوں گی، وہاں پہ زاغت کے الفاظ بھی ہوں گے، لیکن میرے عزیز زاغت سغت کا حقیقی ترجمہ نہیں ہے۔ مفسرین اقوال بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اقوال ایک حقیقت کے آئینے میں پرکھنے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا موقف بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب ان کا موقف نہیں ہے تو اس چیز کو کیوں لیا جائے گا؟ قرآن کی آیتیں خود تفسیر کر رہی ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، وہاں پہ میل آگے تو الشیء کو پڑھو، قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ جب قرآن مجید وَلِتَصْغَىٰ بیان فرما رہے إِلَيْهِ تو قُلُوبُ اس کے الَّذِينَ مطابق لَا ہمیں دیکھنا يُؤْمِنُونَ ہوگا۔ اب بِالْآخِرَةِ۔ یہاں پہ دیکھنا ہوگا، شیعہ حضرات کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، شرح ابن حدید جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 299 سے سٹارٹ ہو کے 300 تک۔ باب سن لیں، بابو تذکراتی فی شیء من اخبار سیدتی عائشہ۔ دیکھیں حضرت سیدہ عائشہ ذکر کیا گیا ہے، یہ کون سی ذکر کر کتاب کے ہے؟ شرح ابن حدید کے اندر جلد نمبر سوم کے کوئی اندر کتاب نہیں صفحہ ہے۔ نمبر 299 سے لے کے 300 تک، نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید کے اندر حضرت جناب سیدہ وہ عائشہ شیعہ نہیں ہے صدیقہ رضی بھائی۔ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے اندر آخری وقت کے اندر وقت گزارنا، مسواک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نرم کر کے دینا اور فرمانا کہ اے عائشہ آپ کے لعاب کے ساتھ ہمارا لعاب مل گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں شیعہ حضرات کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ یہ شرح نہج البلاغہ ابن حدید ہے، جلد نمبر سوم ہے، صفحہ نمبر 299 سے 300 تک پوری ایک روایت چلی ہے۔ یہیں پہ بیان فرمایا گیا حضرت عائشہ تو صدیقہ وہ ہیں جن کی شان کے اندر اللہ سبحانہ قدوس نے 16 آیات بینات قرآن کے نازل فرما کے واقعہ افق جو ہوا تھا اس میں آپ کی برات کا اظہار فرمایا، اور اسی چیز کو مجمع البیان نے بھی بیان فرمایا، اسی چیز کو منہج الصادقین نے، یہاں تک کہ روایت بیان کی گئی ہے، یا عائشہ تو ابشری ان اللہ قد برأکی، اے عائشہ تجھے خوشخبری و مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اظہار کر دیا ہے۔ جن کی شان کو خداوند قدوس عرش معلیٰ سے نازل فرمائے، جن کی شان میں 16 آیات بینات لگاتار اتریں، خداوند قدوس اولئک مبرؤون مما یقولون فرما کے فرمایا جو منافقین بکتے ہیں، یہ منافقوں کی بکواس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ان کا دفاع کرتا ہے، خدا منافقوں کا دفاع نہیں کرتا۔ یہ منافقین کی خداوند قدوس نے یہاں پہ ہر لحاظ سے مذمت اور تردید بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ کتنی آیات بینات ہیں جو حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کے اندر خداوند قدوس نے بیان فرمائی ہیں، اور شیعہ تفسیر ان کو بیان کر رہی ہیں، اور باقاعدہ بتایا گیا کہ نزلت حاصل آیات فی حق عائشہ، یہ آیات بینات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس طرح کہ آیت تیمم کے حوالے سے گزر چکا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کے حوالے سے گزر چکا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ ان کے گھر مبارک سے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ یہ تمام کی تمام کیفیات ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے کسی ایک چیز کی بھی مذمت بیان نہیں فرمائی، آپ کسی ایک چیز کا بھی جواب نہیں دے سکے، اور بحمدللہ جتنے حوالہ جات آپ نے پیش کیے وقتاً فوقتاً ان کا لوگوں کے سامنے ہم نے اظہار کیا کہ اس بات کا جواب یہ ہے، اس چیز کا جواب یہ بنتا ہے۔ آپ کسی چیز کا بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہے کہ جواب نہیں دے سکے۔ آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ ان تتوبہ میں جو ان حرف شرط ہے اس کے بعد لفظ قد آ جائے، فقد سغت قلوبکما، تو اس وقت ان حرف شرط کے بعد قد کا مطلب کیا ہوگا؟ قد جو تحقیق مع تقریب کے لیے آتا ہے، تحقیق بھی ہے اور قریبی وقت بھی ہے۔ ابھی قریبی وقت میں آپ کے دل اللہ کی محبت کی طرف مائل تھے، اب اگر ایک کام ایسا ہوا جو ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق نہیں ہے تو اس وقت آپ توبہ کریں، اور آپ کی تفسیر خود لکھ رہی ہیں، قبلت توبۃکما، تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ یہ تمام روایات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ نے خود کس چیز کا جواب دیا ہے؟ کسی ایک روایت کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، سوائے چند ایک جگہوں کے اوپر کہ یہ حوالہ جات فارسی میں ہیں، ہم فارسی عبارت کو نہیں جانتے، آپ عربی میں بات کریں، اس کے سوا آپ کسی طرح کی کوئی بات یہاں پہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیعہ کتابوں سے حوالہ جات اور تحقیق کر کے گرامر کی روح سے تمام چیزوں کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھا اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح اب شیعہ حضرات کی کتاب دیکھیں، یہ شیخ طوسی ہیں جو اپنی امالی کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 391 ہے۔ شیخ امالی شیخ طوسی اپنی کتاب امالی کے اندر روایت کر رہے ہیں۔ امالی نام سے چونکہ 2 کتابیں ہیں، ایک شیخ مفید کی ہے اور ایک شیخ طوسی کی ہے۔ شیخ طوسی کی جو امالی ہے اس سے ہم یہ روایت پیش کر رہے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 کے اوپر ٹائم روک دیں ان کا۔ روک دیا۔ اچھا، اس کا واٹس ایپ کھلا ہوا ہے، وہ امید ہے انشاءاللہ جلدی آ جائے گا۔ صحیح۔ وہ شیخ کہاں گئے بھائی؟ کب تک یہ آتے ہیں؟ میں دو جملے کہہ دوں، اجازت ہے قلندر بھائی؟ ٹائم یوز ہو جائے۔ ہاں، اس کا ٹائم تو ویسے بھی ہم نے روکا ہوا ہے۔ ہاں محترم ناظرین، یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کے متعلق قرآن میں بہت ساری آیات نازل ہیں، 400 پتہ نہیں کتنی۔ یہ دیکھیں عائشہ کا اپنا قول ہے، یہ صحیح بخاری ہے، شابدار احیاء التراث العربیہ، اور یہ حدیث نمبر 4827 ہے۔ عائشہ نے خود کہتی ہیں، عائشہ نے مروان سے کہا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، کہتا ہے ہمارے متعلق قرآن میں، اس کے پورے خاندان کے متعلق، نہ ابو بکر کی تعریف میں نہ اس کی اپنی تعریف میں کوئی آیا نازل نہیں ہوئی سوائے وہ یہ بھی خود کا اس کا ادعا ہے کہ سورہ نور کے جو آیات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ عائشہ کی وہ بھی ماریہ قبطیہ شیعہ کتاب میں، میرے محترم ناظرین، کوئی حدیث نہیں ہے کہ عائشہ کی تعریف قرآن میں موجود ہے یا اس کی کوئی تعریف موجود ہو، کسی شیعہ حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ شخص یہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہی نہیں، اس نے یہ جھوٹ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کتاب میں نے حوالے دیے ہیں۔ وہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ عائشہ نے پیر پھیلا دیا آگے، کہتے ہیں یہ عائشہ کی تعریف ہے، محبت ہے۔ یہ کیا محبت ہے بھائی اس میں تعریف؟ وہ دکھاؤ نا کوئی تعریف۔ یہ عائشہ کا اپنا قول ہے کہ اس کے خاندان کے متعلق کوئی آیا نازل نہیں ہوئی۔ عائشہ بہتر جانتی ہے، تم بہتر جانتے ہو۔ پھر جہاں تک زیغ قلب کا تعلق ہے، وہ تو میں نے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا بھائی۔ عبداللہ ابن عباس دکھا دیا، پہلے ان کا میں نے دکھا دیا کہ بھائی عبداللہ ابن مسعود کتنا بڑا، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ سغت قلوبکما یعنی زاغت قلوبکما، اور آپ کہتے ہیں نہیں زاغت قلوبکما مراد نہیں ہے۔ ہم آپ کی مانیں یا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود کی مانیں یا مجاہد کی مانیں یا ضحاک کی مانیں، یہ جو بڑے بڑے آپ کے اکابر ہیں، کہ سغت کا مطلب ہے زاغت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ کتاب تفسیر ہے، کتاب تفسیر اس کی جامع البیان، اس کی فخر رازی کی، یہ تفسیر فخر رازی اتنا بڑا محدث ہے، ان کا بڑا اتنا بڑا مجتہد ہے اور اتنا بڑا ان کا
مفسر ہے، متکلم ہے، فخر رازی، جز نمبر 30، اس کا جو تفسیر کبیر ہے مفاتیح الغیب، چاپ مصر. یہاں پر سورۃ التحریم کی تفسیر میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. صغت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے نا. کہتے ہیں عدلت ومالت عن الحق. عدلت عدول کیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا، ومالت ٹیڑھا ہو گیا، عن الحق حق سے دور ہو گیا آپ کے دل. وہ حق کون سا ہے؟ حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وذالک حق عظیم. صغت کا مطلب یہی ہے. یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ ان کا اپنے اکابر ہیں. یہ میں کوئی کتاب پیش کر رہا ہوں کہ صغت کا مطلب ہے اللہ کی محبت سے آپ کے دل بھر گئے. چلیں جناب، یہ شاید واپس نہیں آ رہا بھائی، کیا چکر ہے اس کا؟ دوسرے کالر لے لیں. ابھی یہ 1 بجے لائٹ گئی ہے، شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے. اس کو میں نے میسج کیا ہے کہ واٹس ایپ پر آ جائیں، ابھی وائنڈ اپ کا ٹائم ہے. بہرحال تب تک حضرت کالر کو لے لیں. ٹھیک ہے بھائی، اس نے آخر 8 منٹ اپنے لے لیا نا، 8 منٹ تو لے لیا بھائی، ختم کرتے ہیں نا. اب واپس نہیں آ رہا، تم نہیں آ رہا تو میں دوسرے کالر کو لے لوں. ویسے بھی اس کے 2 منٹ ہی رہتے تھے. ہاں تو پھر وائنڈ اپ کر لیں. وائنڈ اپ ہے بھائی، وائنڈ اپ ہے. میرا مزید کچھ تو کہنا نہیں ہے، میں نے وائنڈ اپ کر دیا. وہ لیتے ہیں کچھ کالرز لیتے ہیں، اور اپنے وہ کیا نام ہے اس کا آپریٹر بھائی کوئی ہے آپ کے پاس؟ ہاں آپ کو اسپاٹ لائٹ کیا ہوا ہے، صابر خان آپریٹر کیا نام ہے اس کا؟ شبر خان. شبر بھائی کو لیتے ہیں، مسٹر شبر. آپریٹر بھائی اس مناظرے کے متعلق اگر ریاکشن ہے ان کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، ریاکشن والوں کو لے کے آئیں، فضول آدمی کو نہ لائیں. تھینک یو. یہ مسٹر شبر، السلام علیکم شبر خان. جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر، بہت مہربانی. بارک اللہ فیک. اچھا شیخ، یہ جاننا تھا، خالی ایک چیز میں ڈاؤٹ رہا تھا، یہ جو آپ پہ حضرت عائشہ کا کافر کہنا، کافر کہہ سکتے ہیں، اس میں سوچ رہا تھا میں. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کفر ارتداد ہے اور ایک کفر نفاق ہے. ان دونوں میں فرق ہے. کفر ارتداد میں یہ ہے کہ وہ بھائی وہ ختم ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو میراث نہیں ملتی، طلاق ہو جاتا ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے، عورت اس پہ حرام ہے. ایک کفر نفاق ہے. منافق کا کفر جو ہے اس پہ اسلام کے سب احکام جاری ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يقولون رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منه الاذل. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، کہا تھا کہ اعز میں ہم ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذل بولا تھا. یعنی اذل کیا؟ اذل ذلیل نہیں، یعنی ذلیل ترین، سب سے زیادہ بے عزت. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری کیے، نماز بھی خود پڑھائے اس کی. ٹھیک ہے نا، یہ تو اہل اسلام کا اجماع ہے کہ کفر کے سب کفر ارتداد نہیں ہوتا. ایک کفر نفاق بھی ہوتا ہے. جو شخص کفر نفاق پہ ہوتا ہے، ظاہر میں اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس کے ذبیحہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس پہ اگر اس کا باپ مر جائے تو اس کو ارث ملے گا. اگر مرتد مر جائے، مرتد کا باپ مر جائے، مرتد کو ارث نہیں ملے گا بھائی، مرتد کو میراث نہیں ملتا. کوئی شخص مرتد ہو جائے، اس کی بیوی سے الگ ہو جاتی ہے نا، عدہ وفات رکھتی ہے. تو یہ کفر کے 2 انواع ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ عائشہ کے متعلق یا منافقین کے متعلق کہتے ہیں یہ کافر ہیں، تو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ مرتد ہو گئے بھائی، یہ کرسچن ہو گئے. کوئی اگر کرسچن ہو جائے بھائی، یا یہودی بن جائے، مشرک بن جائے، کہتا ہے میں نے دین چینج کیا ہے، آج سے میں کہتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی، قرآن بھی جھوٹ ہے نا، میں نے اپنا دین چینج کیا. وہ جو مرتد ہوتا ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے جی بھائی. جو نفاق کا کفر ہے سب عالم اسلام کو پتہ ہے. بخاری میں ایک باب ہے الکفر، یا اس میں الکفر بین الکفر دون الکفر، اس طرح ایک باب ہے بخاری مسلم میں، آپ کی کتب حدیث میں. تو وہ بیان ہوتا ہے وہاں پہ کہ ہر کفر جو ہے ارتداد نہیں ہوتا، منافق کے احکام اور ہوتے ہیں. جی سر، مزید کوئی سوال ہے؟ اور وہ اس میں وازواجہ امہاتہم، اس کا مطلب صرف اور صرف کیا ہے میرے عزیز میرے بھائی؟ خود عائشہ کی روایات بہت زیادہ ہے اس مسئلے میں کہ ازواج امہاتہم حرمت النکاح ہے، کہ بعض صحابہ میں، وہ تو بہت لمبی حدیث ہے نا اس کی کہانی. اب طلحہ نے کہا، طلحہ ابن عبید اللہ تھا، اس نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کر لوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غضب تھا اس پہ، طلحہ پر. ٹھیک ہے نا، تو اس پہ ازواج امہاتہم، یعنی جیسے آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے شادی نہیں کر سکتے.
یہ خود عائشہ کا اپنا قول ہے. صحیح حدیث کتاب طبقات الکبریٰ ابن سعد میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے مسروق سے، بشرط البخاری حدیث صحیح ہے. آپ جا کے دیکھ لیں، دکھانا چاہیں میں دکھا دیتا ہوں ابھی، کہ ایک عورت نے عائشہ سے کہا یا امہ، ایک مومنہ مسلمان عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں، تو اس نے کہا لست بأمکی انا ام رجالکم، میں آپ کی ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. تو عائشہ کی اپنی تفسیر کے مطابق اس کا مطلب ہے صرف اور صرف حرمت نکاح. یہ اور اس پہ مفسرین کے بڑے اقوال ہیں کہ امومہ کا کیا مطلب ہے. ام کا مصدر بنتا ہے امومہ، ام ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر. تو مفسرین جماعت مخالفین کے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ تصدیق کی ہے کہ یہ حرمت نکاح ہے. لیکن ہم شیعوں کے نزدیک یہ صرف حرمت نکاح نہیں، اپنا عقیدہ بتائیں کہ یہ شرافت بھی ہے، عظمت بھی ہے، لیکن اس کا ایک شرط ہے تقوی، کہ یہ آپ کی ماں جیسی عظیم ہے، بشرط یہ کہ اگر وہ کوئی بھی شخص ہو بھائی. خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ بھی اللہ کا خوف چھوڑ دیں، اللہ کا تقوی چھوڑ دیں نا، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی عذاب کر لوں گا. وہ تو سب کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے بھی ہے. اگر کوئی بھی شخص اللہ کی اطاعت چھوڑتا ہے تو اس کی پھر کوئی عزت نہیں. دیکھیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت ہے، ان کی عظمت ہے. یہ ہر ایک کی بیوی تھوڑی ہے، نبی اللہ کی بیویاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی چارپائی کی بھی عظمت ہے، ان کے گھر کے دروازے کی بھی عظمت ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی شخص اس کی بیوی بن جائے تو بڑی عظمت ہے، مگر اس کی جیسے قرآن نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ کی مثال جو ہے ازواج سے نہیں ملتی، دوسرے عفوا نساء النبی دنیا کی دوسرے عورتوں جیسے نہیں آپ کا مقام بڑا شریف ہے. ہاں، بشرط یہ کہ تقوی اختیار کریں. اگر کوئی نبی کی بیوی ہوتی ہے، تقوی کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، غلط کام کرتی ہے، تو پھر اس کا عذاب بھی زیادہ ہے نا، جی ہاں. یہ ہمارا عقیدہ اس کے متعلق. جی سر، مزید کوئی سوال؟ اچھا، آخری سوال شیخ، یہ جنگ جمل کے بعد کوئی ایسی حدیث ہے جس میں توبہ، حضرت عائشہ سے کوئی توبہ ثابت ہو؟ کوئی حدیث نہیں ہے جی. ہمارے شیخ مفید نے ایک کتاب لکھی الکافئہ فی ابطال توبۃ الخاطئہ، کہ یہ ادعا کہ اس نے توبہ کیا، کوئی اس کی توبہ نہیں ہے. وہ آخرت تک وہ روتی تھی، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. وہ اس مسئلے پہ روتی تھی کہ اس کی شکست ہو گئی ہے. اس کا جو بہن ہے اسما، اس کے شوہر قتل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے چچا کا لڑکا تھا طلحہ، قتل ہو گیا. سارا لشکر اس کا تباہ ہو گیا. یعنی سیاسی لحاظ سے اس کے بعد عائشہ کے جتنے سپورٹر تھے پھر ختم ہو گئے یہ لوگ. پھر معاویہ کی حکومت آ گئی. معاویہ کی حکومت میں ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یعنی ابو بکر اور عمر کے چاہنے والے ان کی جو سیاسی پارٹی تھی بالکل ختم ہو گئے جنگ جمل میں. ان کے سب سپورٹرز وہاں پہ قتل عام ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے سپاہی مرے تھے. کسی حدیث میں نہیں کہ اس نے توبہ کیا. روتی تھی، لیکن کس بات پہ روتی تھی؟ اتنے بڑی اس کے خاندان کے لوگ مرے ہیں بھائی. کسی حدیث میں نہیں کہ اس نے توبہ کیا. اس نے توبہ کیا. ٹھیک ہے نا. توبہ ثابت کریں، دیکھتے ہیں کس نے توبہ کیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب. توبہ تو اس کی ہوتی ہے کہ جہالت، نادانی کی وجہ سے کوئی توبہ کرے نا. جب اللہ نے آپ کو کہہ دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تو انما التوبہ، توبہ صرف اس کی ہوتی ہے للذین یعملون السوء بجہالۃ، ثم جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، ثم یتوبون، اور پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، اس کی توبہ ہوتی ہے. ثم یتوبون عن قریب. جب اللہ نے کہہ دیا وقرن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وقرن فی بیوتکن، تو آپ نامحرموں کے ساتھ مل کر، وہاں پہ کوئی عورت اور نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ مل کر کس کی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کس کے جنگ کے لیے؟ اور بھئی ان کے کتابوں میں موجود ہے خلیفہ فاسق بھی ہو اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے. بخاری کتاب مسلم میں کتاب الامارہ میں دیکھیں کہ اگر وہ فاسق ترین شخص بھی آپ کا امام بن جائے، اس پہ خروج کرنا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. لیکن یہ ان لوگوں نے کس کے خلاف تلوار اٹھایا؟ کہ ابھی میں نے دکھایا نا حدیث علی ان کا نفسی، کتاب سنن النساء، کتاب سنن النساء ایک باب ہے، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا نفسی، علی علیہ السلام مجھ جیسے ہیں. تو جو بالکل ہو بہو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھائی ہے، اس کا داماد ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کی محبت سب پہ واجب ہے، اس کا احترام سب پہ واجب ہے، اس کی مخالفت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کے خلاف پر یہ تو، اور خود اس سفر میں نماز بھی
قصر نہیں کر رہی تھی نا سفر بھی اب وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں سفر معصیت کی ہے تو خود اقرار بھی کر رہی ہے کامل پڑھ رہی ہے نماز تمام پڑھ رہی ہے تو اور بھی میں نے جو حدیث دکھا دی بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی کہاں سے کال بارک فرمایا اللہ فیک، جزاک اللہ اللہ سری نگر سے جموں اینڈ کشمیر اللہ سری نگر يساعدك الله يحفظك حبيبي واخي اشكرك يا بارک اللہ بارک اللہ بارك الله بارک بك اللہ يستر عليك جی شیخ صاحب آ گئے او شیخ ہاں آ صاحب گئے. ان کے کتنے منٹ رہتے ہیں بھائی اس کا مائک بند ہے پہلے مائک کھول دے. اس کا 8 منٹ اور 11 سیکنڈ. چلے 2 منٹ رہتے ہیں صاحب شروع کریں بھائی شیخ صاحب ہاں بسم اللہ الرحمن فیصل الرحیم. بھائی آپ کے 2 منٹ ہیں. ٹھیک ہے چلے. تذکرہ چل رہا تھا شیخ طسی کی کتاب امالی کا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 کے اوپر یہ تذکرہ موجود ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ جس وقت کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تدفین جو ہے وہ کس مقام کے اوپر کی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہی حجرہ مبارک جس حجرہ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبض کیا گیا، اسی حجرے کے اندر یہ ایک پختہ قانون ہے کہ اللہ کے نبی کا جہاں پہ وصال ہوتا ہے اسی مقام کے اوپر ان کی تدفین کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ حجرہ مبارک جو سعادتوں کا برکتوں کا گڑھ ہے اسی مقام کے عربی تو اوپر پڑھو ان نا کو دفن متن کیا تو جائے پڑھو گا. یار نص تو اور پڑھو یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا کہ ذالک البیت، وہ گھر مبارک جہاں پہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی طرف سے انوار و تجلیات برستے ہیں، اس گھر میں آپ کو دفن کیا جائے گا. تمام تذکرے پیش کرنے کے بعد مجمع البیان کے حوالے سے یہ دیکھنا لازم ہے. مجمع البیان کے حوالے سے اسی آیت کریمہ کے تحت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس چیز کو اس مقام کے اوپر بیان کیا گیا ہے. صفحہ نمبر شیخ صاحب 338 ہے مجمع البیان کا، 338 صفحہ نمبر کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. کہا گیا وازواجہم امہاتہم المعنی انہن للمؤمنین کالامہات فی الحرمہ وتحریم النکاح، کہ ازواج مطہرات مومنین کے لیے اس طرح ہیں جس طرح ان کی اپنی مائیں ہیں، حرمت کے اندر اور تحریم نکاح کے اندر. یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے اور ان کی حرمت بھی ہے، تعظیم بھی ہے. یہی چیزیں شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اور تقریباً اسی کے ساتھ ملتی جلتی عبارات اہل سنت و جماعت کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں. بعض جگہ کے اوپر فرق بھی کچھ ہوگا، لیکن علامہ طبری نے بھی یہ فرمایا یعظم بذالک حقہن، کہ اس عبارت کے ذریعے سے ان کے حق کو واضح کر دیا گیا ہے. تھینک یو سر. جی چلیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ صاحب کا، بڑا انہوں نے زور لگایا. تھینک یو سر. اگر آپ چاہیں شیخ صاحب وہ ازواجہ امہاتہم بہت اہم آیا ہے اس کی، کیونکہ میں کچھ تک گیا ہوں اللہ جانتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں ازواج امہاتہم کے متعلق ہم کنٹینیو کرتے ہیں اگلے نیکسٹ جب 1-2 ہفتوں میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہیں وہاں سے سر جی کنٹینیو کریں. یہ سر جی بات کافی ہو گئی ہے. میں چلے آپ کا بھی اگر احساس چاہیں تو میں کرتا ہوں. حاضر ہوں ازواج امہاتہم کے متعلق ہم بتائیں کہ اس کا پس جی منظر جی کیا ہے. طلحہ نے جو میں حرکت کی گزارش تھی اس کے متعلق ہم بتائیں آپ کے میں خدمت میں، یہ ہمارے گزارش پاس مواد بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو حرکت کی تھی وہ تو دلائل سے دیکھا جائے گا، وہ بات کی بات ہے. بالکل معاملہ دلائل یہ سے، ہے بالکل دلائل سے نا، نہیں وہی عرض کر رہے ہیں نا. اگر سر آپ جی چاہیں اگلے ہفتہ میرا طے ہے مناظرہ اس سے، ایک مولوی صاحب ادھر آئے تھے. کون تھے بھائی قلندر بھائی؟ اگلا ہفتہ کن سے ہے؟ نیکسٹ ویک وہ حبیب بھائی جو وہ ہاں حدیث والے حبیب ہیں، صاحب سے توحید اسماء و پر ہے. صفات پر وہ بڑا اہم ہے. تو اس سے اگلے پہ اگر آپ چاہیں وہ ازواج امہاتہم کے متعلق کنٹینیو کرتے ہیں، اور سخت قلوبکم کے متعلق بھی آپ کے اوہام دور کرتے ہیں مزید چاہیں تو. سر جی میں جعفر بھائی کو بتا دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ اب تقریباً تیسری مرتبہ ہے کہ آپ کے کہنے کے اوپر جو آپ کہتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. اب جو ٹاپک میں دوں گا وہ اس کے اوپر آپ نے مناظرہ کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ متا کا پہلا ٹاپک ہمارا متا تو آپ نے خود انتخاب کیا تھا نا، میں نے توڑی دیا تھا. جی 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 بات سنیں نا. متا کس نے 26 اکتوبر چوز کیا تھا؟ بات سنیے گا جناب. 26 اکتوبر ہفتہ کی رات جب متا کے ٹاپک پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا، تقریباً 2.5 گھنٹے ہونے کے بعد آپ نے بولا کہ بات ختم کرتے ہیں، تو میں نے بولا ٹھیک ہے نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے.
نیکسٹ بھی بات ہوئی تو آپ نے بولا کہ ہم پچھلے ہفتے یہ کر چکے ہیں متا کے اوپر، اب میں بات نہیں کرنا کیمرہ چاہتا. کے سامنے آ جاؤ نا یار، کیمرہ کے سامنے تو بیٹھو. آپ نے کہا کہ میرے ساتھ آپ پہلے عائشہ فی القرآن کے ٹاپک کے اوپر مناظرہ کریں، پھر میں متا کے اوپر مناظرہ کروں گا. چلیں ٹھیک ہے، میں متا کے اوپر بھی اب نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ پہلے آپ عائشہ فی القرآن کے اوپر کریں، پھر میں متا کے اوپر بات کروں گا. ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی چھوڑیں. پھر 14 دسمبر جب میں نے بات چیت کرنا چاہی تو میں نے کہا کہ عائشہ فی القرآن ٹاپک آپ نے دیا تھا. آپ نے بولا کہ کس صورت پہ؟ میں نے بولا سورہ نور پہ. آپ نے فرمایا بھائی اور بھی باتیں ہیں، اور بھی آیتیں ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے کر لیں گے. ساری باتیں میں نے آپ کی مانی. اب آپ میری بات مانیں گے کہ حضرت عمر کے اوپر جو الزام لگا، جی بولیں. حضرت عمر پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ کے گھر کا دروازہ گرا دیا تھا، اس ٹاپک کے اوپر مناظرہ کریں گے. میں جعفر بھائی کو بتا دوں گا کچھ دنوں. آپ سن لیں، آپ نے جتنی بھی بات کی سب غلط بیانی سے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے آن دا ریکارڈ موجود ہے، آن دا ریکارڈ میں مجھے یاد ہے بھائی، ریکارڈ بھی جو چیک کرنا چاہے چیک کرنا. آپ نے مجھے کیا ملے گا؟ جان تو اللہ تعالیٰ کو دینی ہے نا. وہ ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ آپ کو کیا ملے گا نا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ادھر اللہ پہ جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، قرآن پہ جھوٹ، حدیث پہ جھوٹ، یا کتابوں پہ جھوٹ، اندر جھوٹ آپ نے کتنے بولے آج کے پروگرام میں، وہ سب کو پتہ ہے. اور ابھی میں بتاتا ہوں متع کے متعلق جو بات ہوئی ہے، ٹاپک آپ نے خود چوز کیا تھا. میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ متع سے مجھ سے گفتگو کریں. متع پہ جب گفتگو ہوئی ہے، جب میرے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ اب میں جان نہیں ہے، تو میں نے کہا تھا ختم کرتا ہے نا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کی رنگ دے کر، آپ کی ناتوانی دے کر وہ ٹائم ہی ضائع ہو رہا تھا. میں نے کہا اگر چاہتے ہو تو پھر آپ مستقبل میں آ جانا. ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں یہ کہ آپ کے پاس دلیل ہے. اگر مجھے احساس ہو کہ سامنے والا، اب تو سن لو نا بھائی صاحب، میں نے آپ کی بات تو سنی ہے نا. میں نے بات کرنے دو نا بھائی. اب میں نے آپ کی بات سنی، اپنا جواب سن لے لو. تو یہ بھی اس کی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. نمبر 2، یہ پہلی بات ہے متع کے متعلق. اس کے بعد تو یہ جو متع کے متعلق ہم نے کہا تھا، وہ پروگرام اس لیے سے کہ میں نے آپ کو اس مزید لائق نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی تھی. میں نے اپنا پوائنٹ ثابت کیے تھے اس لیے. تو اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں کہا تھا. اب سن لو نا بھائی، پلیز سن لو کہ عائشہ فی القرآن میں نے آپ کو چوائس دیا تھا بھائی صاحب. عائشہ فی القرآن اور بھی باتیں میں نے ذکر کیا تھا نا، آپ کو چوائس دیا تھا کہ ان میں سے ایک چن لو، ان پہ بات کرتے ہیں. پھر اگر آپ متع پہ بات کرنا چاہیں تو ہم بات کریں گے. اگلے آپ جب آئے تھے تو میں نے کہا تھا ایک آدمی، دیکھو دنیا کا رسم اس طرح ہے کہ ایک آدمی جب مناظرہ ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر اسی موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ ہمیشہ ہی ہوتا کہ دوبارہ کر لو میرے سے. میں اس لیے کہ بھائی ناظرین نے آپ کی جان دیکھی ہے اس متع کے معاملے میں، اور پھر آپ مقابرہ پہ آ گئے تھے کہ متع نکاح ہی نہیں ہے جی. وہ میں آپ کی کتابوں میں نے دکھا، میں جب ایک شخص مقابرہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا تھا آپ سے اس وقت کہ اب کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور پھر پہلے آپ کسی اور موضوع پہ بات کریں. تو میں نے آپ کو چوائس دیا تھا متع فی القرآن یا فلان کسی اور موضوع پہ آپ، میں نے اس طرح تھا کسی اور موضوع پہ لے لیں، مثلا متع فی القرآن، عائشہ فی القرآن، اور کسی ایک دو موضوع دیے تھے. تو آپ نے خود اس میں سے عائشہ کا موضوع انتخاب کیا تھا، اور مجھے تعجب بھی ہوا کہ آپ نے کیسے اس موضوع کا انتخاب کیا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ سب آپ کی چوائس تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری چوائس ہے، میری چوائس نہیں تھی، آپ کی اپنی چوائس ہے. متع بھی آپ نے خود انتخاب کیا تھا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عائشہ فی القرآن بھی آپ نے انتخاب کیا تھا. آپ نے عائشہ فی القرآن بولا تھا، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے اس کے اوپر بات چیت کر لی ہے. اب صرف آپ بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو متع کے اوپر بات نہ کرنا پڑے. آپ صرف اس بات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن میں اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں کہتا ہوں نہیں، آپ متع پہ بات کرتے ہیں. اب آپ نے جب کہا ہے کہ متع پہ سے میں بھاگ رہا ہوں، تو متع پہ گفتگو ہوگی آپ سے. جی متع پہ بات کر لیں، حضرت عمر والا ٹاپک. ٹھیک ہے نا، آپ آ جائیں ایک دو ہفتوں کے بعد، اس سے بات کر لیں، پھر متع پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جی متع پہ کر لیں، حضرت عمر والے پہ متع پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے پہلے ازواج و امہاتہم پر بات ہوگی. یہ کمپلیٹ کریں گے نا. آپ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوں، تو پتہ چلے بھاگتا یہ بات نہیں. وہ ازواج و امہاتہم پہلے، ازواج و امہاتہم وسغت قلوبکم، اس پہ سورہ تحریم پر عائشہ فی القرآن درمیان میں آپ نے رکھا تھا. آپ نے کہا تھا کہ متع کے اوپر بات عائشہ فی القرآن آپ نے خود انتخاب کیا تھا. وہ آپ نے بات، یہ ختم نہیں ہوا نا، ابھی ختم نہیں ہوا. عائشہ فی القرآن ابھی ختم نہیں ہوا. ہو چکی ہے. عائشہ فی القرآن ختم نہیں ہوا. عائشہ فی القرآن ختم نہیں ہوا. عائشہ فی القرآن و ازواج امہاتہم پہلے ہوگا. ٹھیک ہے نا. سغت قلوبکما، اس کے متعلق تم نے جو جھوٹی باتیں نقل کی ہے نا، اور تم نے کہا کہ شیعہ کتب میں عائشہ کی تعریف ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں دکھایا ایسے کہ عائشہ کی تعریف ہے. ایک بھی حدیث نہیں سنا. ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں کہ جو آپ بولیں گے وہی ہم کریں گے. کچھ ہماری بھی چوائس. ٹھیک ہے بھائی، ہم کوئی ملازم نہیں ہے. آپ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، میرے یہ شرط ہے بھائی.
ہاں تو یہ تو اخلاق کے ساتھ پہلے بات ہوتی ہے نا. یہ عائشہ فی القرآن کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں بھاگتا ہوں، ٹھیک ہے نا. پہلے یہ کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد اس کے اب بھی کمپلیٹ ہو چکا کافی، لیکن ایک دو آیتیں رہتی ہیں. سغت قلوبکما وازواج امہاتہم رہتا ہے کہ ہم بات کریں اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں عائشہ کی تعریف ہے. نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کریں متع گے، کے اوپر پہلے بات اسی پہ کریں. کریں گے، پہلے اسی پہ کریں گے، اس کے بعد جائیں گے متعہ پر، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. بات کریں گے، ہر ایک کی بات کریں گے، لیکن اب آپ متع کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد ازواج امہات کے اچھا اوپر پھر آپ. ایسے کرتے ہیں کیسر بھائی، جی جی ابھی یہ جو عائشہ فی یہ القرآن میں تھوڑا سا ہی رہ گیا، ٹھیک ہے، تو 2 ہفتے بعد مطلب اگلا ہفتہ تو اس کے ساتھ رکھا ہے نا 2 ہفتے جو نہیں، آپ 3 یہ ہفتے کہہ رہے رکھ ہیں، دیں، تو اس کے لوگوں کے بعد لیے ویرائٹی ہو جائے نا. اتنی جلدی جلدی اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہاں 3-4 ہفتے رکھ دیں ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں ٹھیک کے ہے لیے بھی 3 ہفتے، ویرائٹی بن جائے. ہاں ٹھیک ہے نا، ہم 3-4 ہفتے میں ہفتے ایک بعد دفعہ آتے ہیں. وہ جعفر بھائی کے ساتھ ہاں، میں ہر آپ کو. ہفتہ وہی ڈرامہ ہو نا، ایک ہی ایپیسوڈ چلے، وہ تو لوگوں کے لیے تک جاتے ہیں لوگ. یہ شیخ صاحب بھی تیاری کریں. ٹھیک ہے 3-4 وسغت ہفتے میں نا، قلوبکما. پھر ہم، ہاں، اور پھر ساتھ میں یہ ایسا پھر قرآن تھوڑا رہ گیا ہے تو ساتھ میں کوئی اگر اور رکھنا ہے تو وہ بھی ساتھ میں، متقا زیادہ ہوا ہے تھوڑا بہت اگر رہ نہیں، اس گیا تو وہ میں بھی ٹائم ساتھ میں کافی ملا لگے گا. لو. یہ 2 آیتیں جو ہے نا، نہیں نہیں وازواج ایک ہی بات امہاتہم، اس میں کافی ایک ہی ٹاپک کے 1.5-2 اوپر، گھنٹے لگیں گے. ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات ہونی ٹھیک ہے پھر، چاہیے. ٹھیک ایک ہے ہی پھر ٹاپک کے اوپر نا عائشہ فی 2 القرآن جو ٹاپک ایک ابھی، ہی دن کے اندر نہیں ہو سکتے. ہاں، ان کو تیاری ٹھیک ہے کرنے پھر دو بھائی. یہاں سے کنٹینیو کریں گے. 2 ہاں، ٹاپک ٹھیک ہے، ایک دن کے اندر نہیں ہو اور سکتے. پھر ڈسکنیکٹ نہیں ہونا بار بار بھائی. تیاری کے لیے تیاری پیچھے سے کر لینا، پروگرام کے بیچ میں نقل نہیں لینے نہیں، کے لیے ڈسکنیکٹ ہو اتفاق سے بجلی گئی ہے، تیاری کے لیے نہیں گئے تھے. بجلی حسن گئی. اللہ یاری صاحب ابھی نہیں بھی وہ کافی لائٹ گئی حوالے تھی، ہمارے لائٹ پاس پڑے ہوئے ہیں گئی. ابھی الحمدللہ، ہاں، تو ابھی ایسا تو مسئلہ بجلی نہیں ہے، ہے. ہر دفعہ آ جاتے ہیں، بجلی ہوتی ہے بھائی. نہیں مسئلہ بن جاتا ہے نا، پاکستان ہے، ہمارے کب پاکستان میں ایشوز ہوتے ہیں. ہمارے گفتگو کے دوران آپ تک کہ بجلی نہیں گئی نا، جب خود بات کر اسی وقت بجلی آپ کی چلی جاتی تھی، بلب بھی فیوز ہو جاتا تھا. چلیں باہر، نہیں نہیں، کوئی ہم بات تو نہیں. نہیں بھاگے نا، آپ ہی پھر بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا چلے تو بھائی، 4 گھنٹے چلے ہو بھائی، چکے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہو بھائی، چکا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شیخ صاحب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. پھر ہاں صحیح ہے بھائی. چلو ہوں. اللہ یاری صاحب 3 سے 4 ہفتے کے دوران انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ جعفر بھائی سے بات کریں، انشاءاللہ. قلندر بھائی سے بات کریں، یہ وہ کر لیں گے بھائی. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر، تشریف آوری کا بڑا شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. جی تھینک یو اوکے، جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے، بہت مہربانی. میں ابھی قلندر بھائی کو لے کے آتا ہوں. قلندر صاحب ہو، یا اللہ. جی قلندر بھائی، وہ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، بس اچھا ہوا، آپ نے وہ مناظرہ اچھا ہوا، جھگڑا نہیں ہوگا. اچھا اب یہ ایک بھائی ہے 2-3 ہفتوں سے آ رہے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور آپ ہمیں نمبر نہیں دے رہے، اسپوٹ لائٹ پہ لگا ہے. کون ہے بھائی؟ وہ ہمیں دیکھیں، مناظرے پہ ریویوز چاہیے، ریاکشن چاہیے. ابھی سوال جواب میں تک گیا ہوں بھائی. 3-4 گھنٹے ہو گئے نا. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4.25 گھنٹے نہیں ہو وہ گئے بات سوال کرتے. کے لیے نہیں آ رہا ہے. اچھا، حسن علی بھائی کو، مسٹر حسن علی صاحب آ جاؤ. ہاں بس صرف اس کو لے لیں، بس پھر بات. مسٹر حسن علی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیا حکم ہے؟ جی کیا حال ہے حسن بھائی، ٹھیک ہو؟ صحت بھی اللہ ٹھیک کا ہے؟ احسان ہے جناب، اللہ کا احسان ہے. کس لیے تشریف لائیں؟ حکم کریں بھائی. سر میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، پیچھے 7-8 ماہ سے دیکھ رہا ہوں نا ویڈیو آپ کی. صحیح. تو مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جو سنت الجماعت کر رہے ہیں نا، ہمارے مولوی ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں. کتنے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا وہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزت دے. جو ابھی بھی
हाँ, अभी मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम जो अभी आए से पहले मौलवी साहब आए थे ना, तो कितने वो झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे 7-8 महीनों को आपको देख के, मेरी 34 साल एज है, 34 साल में मुझे कसम से इतना कुछ पता ही नहीं था इन लोगों ने हमारे क्या क्या बताया होता, क्या क्या खिलाफा राशिदीन ये वो जो होता है ना, صحیح. वो उसी तरह सिस्टम वसैलें बताई हुई थी। तो मैं इनसे थक गया हूँ अभी। ठीक है, मुझे अभी कलमा पढ़ना है, हक की तरफ जाना है, وہ पहले پہلے तशी سے होना شیعہ है। تو نہیں ہے، یہ فراڈ تو نہیں ہے بھائی، جھوٹ تو نہیں ہے، اب پہلے سے شیعہ تو نہیں ہے. نہیں نہیں بھائی، ہم پہلے سے حسن بھائی شیعہ نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے رشتہ دار ہیں نا وہ بہت زیادہ شیعہ ہیں، ان میں ہم لوگ ہاں. سنی ہیں، سنت الجماعت سے ہمارا تعلق ہے، تو وہ ابھی مجھے شیعہ ہونا ہے۔ والدین آپ کے کیا ہیں؟ وہ سنت الجماعت، کون سے، بریلوی دیوبندی؟ بریلوی بریلوی۔ بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا علیٰ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ، واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وتسعة المعصومین عطیس اللہ تسلم المسلمین معصومین معصوم من ذریۃ الحسین منتوز رضا الحسین حجج اللہ حجت اللہ وخلفاء اللہ. وخلفاء اللہ۔ آج سے میں آج سے میں پنجتن پاک کا پنجتن پاک کا 12 ائمہ کا 12 ائمہ کا 14 معصومین علیہم السلام کا 14 معصوم علیہ السلام کا غلام ابن غلام ہوں. غلام ابن غلام ہوں، ان کی اطاعت ان کی اطاعت اور ان سے محبت ان سے محبت میرا دین ہے. میرا دین ہے، ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی حسن علی صاحب، اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر. اب مزید کچھ کر لینا ہے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے حسن علی بھائی. میرے بھائی شفقت صاحب تشریف لائیں. شفقت علی بھائی. السلام علیکم شفقت بھائی، خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ جی الحمدللہ۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی بہت عزت دے. اگر صاحب حکم. میری ویڈیو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب. اچھا ہاں آ رہی ہے بالکل. اچھا اگر صاحب ایسا ہے کہ ابھی اس سے پہلے جو ابھی ان سے مناظرہ ہو رہا تھا، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نبی کی جو کوئی بیوی ہے وہ فحشہ یا ایکٹ نہیں کر سکتی، فحشہ کا ایکٹ نہیں کر سکتی. تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت زلیخا کا سلسلہ لکھا ہوا بڑے ڈیٹیل سے. تو جو حضرت زلیخا نے ایکٹ کیا تھا ان کو اپنی جال میں پھنسانے کا، پھر دروازہ بند ہونے کا، پوری فلم پہ ایکسپوز فلم بنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایکٹ فحشہ میں تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں یہ ہمارے نزدیک یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی کی بیوی، یا کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ جنسی طور پہ غلط فعل نہیں کر سکتی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ غلط کام کوئی عورت کرنا چاہے،
کہ کوئی بھی شخص غلط کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اس طرح نہیں کہ نبی کی کوئی بیوی غلط کام نہیں کر سکتی. اب کسی نبی کے بیوی نے ایسا فعل انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ الگ بات ہے. بہرحال یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی ہاں، ہمارے نزدیک ان مخالفین کے نزدیک عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، وہ ان کے ہاں بھی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ انبیاء کی بیویوں نے کبھی زنا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، وہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. لیکن یہ کوئی قرآن کی آیت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، کوئی اس طرح رول ہو اسلام میں کہ کسی بھی نبی کی بیوی وہ یہ کر ہی نہیں سکتی، جی مثلا ناممکن ہو، یہ ایسی کوئی بات نہیں. جی سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے جی، میرے بھائی سید صاحب تشریف لائیں. سید بھائی، السلام علیکم سید، خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ السلام علیکم قلندر بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی، بہت عزت دے. تھینک یو سر. ویلکم سر. بہت اچھا مناظرہ رہا آج کا، اور ہمیشہ کی طرح لاجواب رہا، بس اور کوئی بات نہیں ہے. سوال میرا بس ایک ہی ہے کہ جب پہلے خلیفہ نے حضرت علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا رشتہ داری کی بنا پہ، تو یہ سوال جواب نہیں کر سکتے، سوال جواب نہیں ہے. کوئی ریاکشن دے دیں اس مناظرے پہ پلیز، میں تک گیا ہوں، میں مزید سوال کے جواب نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سوالات ہیں کسی اور شو میں کر لیں. اللہ آپ کو بہت عزت دے. کوئی اگر ریاکشن دینا چاہے ٹک ٹاک سے یا ادھر سے آ جائے بھائی. جی میرے بھائی تشریف لائیں. محمد عرفان گجر بھائی، ساڈے گجر پرا. اور اتنا شاندار مناظرہ تشیع کی تاریخ میں بے نظیر ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آج جو میں نے پوائنٹس دکھائے ہیں آپ لوگوں کو، اکثر لوگ شاید اس کو نوٹ نہیں کر سکتے ہیں یا نوٹ کر سکتے ہیں. اس کا اہل جو ہوتا ہے اس کا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کیا آج ثابت کیے ہیں ان کی اپنی کتابوں سے. کون کون سی باتیں آپ شروع سے لے لیں، ٹھیک ہے نا، آج تک وہ سب قرآن کی روح سے، قرآن کی آیات کی روح سے عائشہ کا کیا مقام ہے اور اس کے اپنے فعل کی روح سے، ٹھیک ہے نا. یہ اتنا معرکہ مناظرہ تھا کہ جماعت عمریہ اگر کوئی بھی عاقل اس مناظرے کو دیکھ ہمیشہ کے لیے دفن ہے. یہ سر گجر بھائی کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم یا علی علیکم مدد السلام مشکل سر، کیا حال ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر. سر پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، منڈی بہاولدین سے میرا بھی تعلق ہے، اور جن صاحب کا، بڑے علماء صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، مشہدی صاحب کا، ان سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے، ادھر کے ہم رہنے والے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رستہ دکھایا صراط مستقیم والوں کا، اور ادھر ہم مائل ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے. اللہ پاک آپ کو اور عزت سے نوازے. آج کا جو یہ مناظرہ ہم نے دیکھا، جو کیسر بھائی آئے ہوئے تھے وہ دلیل دے رہے تھے، تو یہ بات نہیں ہے کہ استاد محترم ادھر نہیں تھے، وہ بھی ادھر ہی تھے، جو بار بار جا رہے تھے نا، وہ لیپ ٹاپ پہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ خود تو آتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ سر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں، جو بچہ گھر کا سب سے نالائق ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کرائیں گے، باقی جو لائق بچے ہوں گے کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے، کسی کو کچھ بنائیں گے، یہ مدرسے میں اس کو لے کے جائیں گے جو سب سے نالائق ہے، موٹے دماغ والا، ان کو یہ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. تو یہ بالکل بھی کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. آج بھی نبی کا گھرانہ سچا ہے، نبی کی بیٹی سچی ہے، نبی کا مولا علی علیہ السلام وسیع، نبی کا ہارون وہ سچا ہے، وہ آل سچی ہے. اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، جتنا مرضی دفاع کر لیں. انہوں نے آج تک ہمیں ایک ہی چیز سنائی ہے، النبی الاولیاء بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
ٹھیک ہے، اس بالکل چیز پہ اب وہ کہتے ہیں جی ہم یہ بات نہیں ہے، یہ تو شیعہ تو اپنی ماں کی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب بات کھلی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو ان سے صحیح بولا فرمایا کریں سر، جو لیپ ٹاپ پہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب بھی آپ سے جی شاگرد لوگ بات کرتے ہیں تو ان سے بولا کریں کہ تھوڑا سا کیمرہ گھماؤ اور مجھے لیپ ٹاپ دکھا سامنے، بات کرتا کرتا نا صحیح لیپ ٹاپ میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ، یہ بات نہیں ہے کہ دیکھتے نہیں ہے، آپ نے جو چیلنج کیے ہوئے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں۔ اللہ ماشاء پاک اللہ آپ کو اور عزت بالکل دے، بالکل اور مجھے اللہ پاک یقین ہے آپ کو جزاک اللہ اللہ بہت آپ خیر۔ کو عزت دے جزاک تھینک یو سر جزاک بہت اللہ مہربانی جزاک تھینک اللہ یو اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے عزیز میرے بھائی تھینک یو اچھا جناب جی سر اچھا اب میرے پاس تشریف لائیں سجاد بھائی مسٹر سجاد مسٹر سجاد بھائی چلیں جناب السلام علیکم سجاد بھائی اور خیرت سے ہیں آپ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں، وہ خیریت سے ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھاک ہیں یا علی مدد اللہم جی اللہ صلی کا علی بڑا محمد احسان ہے سر جی، ماشاءاللہ حسب روایت مناظرہ کمال ہے۔ اس میں دو مجھے کمنٹس کرنے ہیں۔ ایک جی تو سر اس مولوی صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب دلیل دے دی ہے، اور مجھے اتنی ہنسی آئی اور اتنا اس کے اوپر نا ترس آیا ہے ویسے کہ یار ان لوگوں کی ذہنی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ایک اس نے دلیل دی ہے کہ جی وہ جنگ کے لیے نہیں نکلی تھی، وہ تو بس مکے جا رہی تھی اور رستے میں اسے لڑائی کرنی پڑ گئی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ حج کے لیے بھی جائیں اور رستے میں اگر نبی سے بھی لڑائی کرنی پڑ جائے تو یہ کر جائیں گے، وہ کر ٹھیک ہے جائیں گے ان کے بالکل لیے۔ میں حیران ہوں ان کی اس سوچ کے ساتھ۔ اور پھر اگلے ہی بیان میں فوراً ہی وہ کہتا ہے کہ جی وہ زرہ پہن کے آئی تھی، اس کا مطلب ہے وہ پوری تیاری کر کے آئی تھی۔ اگر وہ زرہ پہن کے آئی ہے تو پھر پوری تیاری کر کے آئی ہے۔ اب یا تو تیاری کو مان جائے کہ جی پوری تیاری کر کے آئی ہے، یا کہہ دے کہ حادثاتی طور پہ جنگ ہو گئی ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں میل نہیں کھاتی ہیں۔ واہ جی واہ کہاں مدینہ شریف، کہاں مکہ شریف اور کہاں بصرہ، ٹھیک واہ ہے جی نا۔ واہ اب اتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کرتے ہیں اور جنگ حادثاتی طور پہ ہو گئی ہے، اور حفاظتی اقدام کے لیے ساتھ آرمر بھی پوری ساتھ ہے اس کے۔ یہ بڑی عجیب و غریب منطق ہے، یہ نہیں سمجھ آئی۔ واہ جی واہ اللہ آپ اور کو بہت عزت دے دوسرا جی سر سر یہ ہے کہ ماشاءاللہ جتنے آپ نے آج دلائل دیے ہیں نا، تو میں نے پہلے بھی کافی دیر سے آپ کی ویڈیوز میں فالو کر رہا ہوں۔ آپ نے ابھی بھی جو زیادہ وزنی بھاری تلواریں ہیں نا، وہ ابھی آپ نے نہیں چلائی۔ صحیح آپ فرما آج بھی آپ نے اس کے ساتھ کچھ ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا کہ وہ بھاگ ہی نہ اللہ جائے، جس طرح وہ صفدر لطیف بھاگ گیا ہے مستقل، یہ بھی مستقل نہ بھاگ جائے۔ تو آپ نے تھوڑا سا بالکل ہاتھ ہولا رکھا ہے آج اس کے اوپر۔ لیکن یہ بھی جو آپ نے دلائل دیے ہیں نا، یہ ان کے لیے اتنے شدید ہے نا کہ میرے خیال میں تو ان کو ڈوب مرنے کا مقام تھا آج۔ بالکل بالکل اور اللہ بار آپ کو بار بہت عزت دے وہ بھائی پچھلے نے تو خیر بتا ہی دیا کہ جی وہ سامنے بیٹھا اور مشورے کر کے آتا ہے۔ کہ اللہ جزائے خیر یقیناً دے، وہ وہ آپ پہ ایک عرفان مشیدی صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بالکل کانٹیکٹ میں تھے۔ وہ لائٹ بھی جو چلتے جی تھے جی وہ شاید بالکل حادثاتی اس طرح شاید حادثات تھا کچھ بھی تھا بہرحال فل یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ مولوی حضرات سب یہ بیٹھ کے وہ دیکھ جاتے ہیں کانپتے ہیں دیکھتے ہیں ڈرتے ہیں کال کرنے جس کی طرح ضرورت نہیں کرتے حادثاتی طور پہ جنگ ہو گئی نا اس کی عماس جی کی، اسی طرح ہاں حادثاتی طور پہ اس کا بلا بند ہو جاتا تھا۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا اللہ آپ کو بہت سر وہ عزت دے تین میرے بھائی تین تین جملے تو کہہ دیں سر، تین جملے تو کہہ دیں، شیو وہ 3 جملے کہہ دیں اپنے جوم مشہور۔ جاؤ کیا بات، فخر سے ڈوب سر جاؤ، بلند کرو پرواز کرو شاہی بلند ہو تم بسیرا کرو پرواز انشاءاللہ کریں۔ تبارک و تعالی ہمارے مولا بے شک تشریف بے لائیں شک، جزاک اللہ، تاکہ دنیا ایمان اللہم سے صلی علی عدل سے ان کے محمد۔ نور سے توحید کے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے اور امیر صلی المؤمنین اللہ اہل علیہ بیت طاہرین علیہ السلام کی ولایت اور اللہم امامت کے صلی نور علی سے بھر جائے محمد بہت وعلی مہربانی آپ کا میرے بھائی میرے عزیز تھینک یو سر محمد۔ ہاں جی تھینک یو سر ہاں جی۔ میرے پاس کالر ہیں شیخ شفیق بھائی شیخ صاحب بسم اللہ کریں السلام علیکم السلام شیخ صاحب علیکم۔ خیرت سے وعلیکم ہیں السلام جناب۔ علیکم جناب السلام شیخ ورحمۃ صاحب اللہ نہیں ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ اللہ آپ کو بہت عزت دے سلامتی دے اور سنائیں، آپ طبیعت ٹھیک ہے سر آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہاں سے کال کیا آپ نے حضور
میں نے کراچی سے جی، محمد شفیق میرا نام ہے، کراچی سے بات محمد کر رہا ہوں شفیق بھائی، اللہ آپ کو سلامتی جی دے، حکم کریں، سر۔ ایک دو سوال ہے میرے۔ سوال جواب نہیں ایک کرتے بھائی، تو اچھا جی، اگر مناظرہ جو اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی ریئیکشن ہے تو سنائیں، سوال جواب فی الحال نہیں۔ بس وہ اللہ آپ مختصر کو سا سنا تھا میں نے، ماشاءاللہ اچھا ہی رہا ہے۔ تو سوال کرنے کے لیے کب حاضر ہوں گے؟ پتہ نہیں، جب آئیں گے وہ تب اصل ہوں گے۔ میں شفیق بھائی، جی اصل میں شفیق بھائی جس دن کو مناظرہ رکھا ہوتا ہے نا، اس دن پھر کوشچن آنسر والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا سب کو اچھا پتہ ہونا چاہیے۔ ادھر سے بھی مجھے زوم والے ساتھی میسج کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے، لیکن جس دن مناظرہ ہونا اس دن سوال کے لیے پھر ویٹ نہ کریں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، تھینک یو سر شفیق بھائی، اللہ آپ کو ماشاءاللہ بہت بہت عزت، اچھا رہا جی۔ اچھا رہا، چلے جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت ہے، تھینک یو سر۔ ہاں میرے پاس کالر ہے نظام علی بھائی، ناظم علی، ناظم علی، ہاں ہاں جی ناظم بھائی وہ السلام انشاءاللہ علیکم، تعالیٰ دیکھتے جی۔ ہیں مناظرہ بھی ٹھیک ہیں بہت بھائی؟ سارا دیکھا ہے۔ وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد جی۔ یا مولا مدد، مولا مدد، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں جی۔ یہ الحمدللہ لوگ جو الحمدللہ، حسن اللہ یاری صاحب جو آتے ہیں نا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی بھی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو سنتے ہوئے لوگ، اور اس کے بعد پھر بھی سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دماغ کیوں بند ہے۔ بالکل بالکل، اللہ آپ کو عزت، اتنا سننے کے باوجود اگر کسی انسان کو علم نہیں ہو رہا نا، تو میں تو کہتا ہوں وہ سنا ہی نہ کریں، وہ اپنا کوئی اور کام کم کیا کریں۔ اللہ آپ کو بہت عزت ہے میرے بھائی، اللہ آپ کو دوسرے بہت نمبر سلامتی۔ پہ ادھر ہمارے میں اکاڑا پاکستان سے بات کر رہا ہوں، ضلع اکاڑا سے ہی۔ تو ادھر ہمارے ماشاءاللہ ہر طبقے کے لوگوں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور صحیح، ہر آدمی آپ کو سنتا ہے جی، چاہے ماشاءاللہ، وہ آپ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کسی بھی فقہ کا انسان ہے، وہ سب آپ کو سنتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے ہیں، اصل ان کے پاس نا سچائی نہیں ہے۔ بالکل، جو سچ پہ ہوتا ہے نا، اس کی ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ساری رات بھی ایک ہی ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کے گفتگو اپنی کرتا رہنا جی، تو اس کی صحیح، کوئی دلائل نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو بہت عزت تو ہے میرے بھائی، اللہ آپ ادھر کو میں سلامتی۔ نے اپنی آنکھوں سے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ان کے ہر علماء کے موبائل میں آپ کی ویڈیو موجود ہے، واہ جی واہ، بڑی بات ہے، ٹھیک۔ بڑی اور بات، حقیقت بات آپ کو بتاؤں، جی سر، یہ لوگ آپ کو تسلی سے سنتے ہیں، اور یا یہ اپنے علماء کو گالیاں بھی نکالتے ہیں جو آپ کے سامنا نہیں کرتے ہیں۔ صحیح، واہ، اور حقیقت بات ہے، جھوٹے پہ نبی کی لعنت ہے۔ لوگ ماشاءاللہ، آپ کو سن کے بے تاشے جو ہے نا، اہل تشیع ہو رہے ہیں جی، سبحان اللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا احسان ہے، اور مولا کا یہ کرم، لوگ جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا، اہل علم لوگ ہیں، ان کو چاہیے باپ سنا کریں، سمجھا کریں، سوال نہ کیا کریں۔ اللہ آپ کو سوال بہت وہ عزت، لوگ کریں جن کے ایمان کمزور ہے، بالکل، بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی، اللہ آپ اور کو بہت آپ کو عزت بے دے، حد ہم دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں جی۔ جزاک یہ اللہ۔ ابھی تھینک تک یو سر، میرا بیٹا بھی جاگ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے کیسے ہیں اور بیٹے، خیریت سے ہم ہیں آپ؟ اور ٹھیک ٹھیک ہیں آپ ٹھاک ہے۔ انشاءاللہ؟ وہ میں نے ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے ہینڈ طبیعت فری صحیح ہے لگائی، وہ انشاءاللہ؟ بغیر ہینڈ فری کے بیٹھے۔ ہاں جی اچھا سب اچھا، لوگ ہیں۔ اور اللہ آپ دوسرے سب کو نمبر پہ سلامتی دے، ہم آپ کو ہر دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں جی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، اور ہم ماشاءاللہ یہ کلندر بھائی ہیں جو، ان جی کو ہاں، بھی ہم بہت خصوصی دعاؤں میں آپ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے لوگ جزاک اللہ، جزاک اس کے فقہ کے لوگ اس کے بہت خلاف ہو گیا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہے، اللہ آپ کو وہ بہت کہتے ہیں عزت یہ دے، داڑھی، اللہ۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں سلامتی یہ دے داڑھی تو انہوں نے ہماری رکھی ہوئی ہے، لیکن اندر سے یہ شیعہ ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا اس کا۔ یہ بڑے نیک انسان ہیں، اور سارا اور دن بہت ان کا آپ اخلاق یقین بہت نہیں اچھا ہے، کرنا، سارا دن آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ہر انسان آپ کو سنتا ہے ادھر۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، اللہ آپ کو بہت عزت تھینک دے، یو سر، اللہ بھائیوں آپ کو کو عزت اور مومنین کو بہت تندرستی دے۔ سلام کہہ دیں، گھر والوں کو بہت سلام ہاں دیں، جی، جتنے جزاک اللہ، ہماری برادران ہیں، ایک ریکویسٹ ہے جزاک جی، اللہ۔ آپ کے ایک گاؤں والوں کو ریکویسٹ میرا ہماری ہے سلام، کہ جی سر بولیں، ہم کال کیا کریں تو ہماری کال سنا کریں، بس یہ ہماری انشاءاللہ ریکویسٹ ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو سر، اللہ انشاءاللہ، تعالیٰ سب کو عزت اور تندرستی عطا کرے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی، اللہ بہت حافظ۔ مہربانی، اللہ آپ کو بہت عزت ہے۔ میرے پاس احمد بھائی ہیں، احمد صدیقی بھائی، احمد بھائی السلام علیکم، اور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟
وعلیکم السلام. آپ سنائیے. میں اس وقت پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اور ایسا ملک جہاں پر گستاخ نبی کی سزا جو ہے وہ گستاخ خدا سے زیادہ ہے. بال صحیح. آگے چلتے ہیں. ہاں، میں نے بہت بڑی ایک پوری آپ لوگوں کی جو تقریر تھی اور جو بحث و مباحثہ تھا پورا سنا. بڑا مزہ آیا سن کے. اور اس بنا کے اوپر کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو یا بنے نہ بنے، مگر میں 90% اسلام جو ہے نا ترک کر چکا ہوں. یہ سن کے حیرت تو ہو رہی ہوگی آپ کو. چلے میں آپ کو بتا دیتا کیوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پوری جو آپ کے مناظرے کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو دیکھ کے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابوبکر اور عمر، عثمان، ان تین لوگوں نے مل کے بہت آسانی سے مینیپولیٹ کرا رسول اللہ کو. اپنی بیٹیاں بھی لگائیں ان کو، ٹھیک ٹھاک ان کو مینیپولیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہر چیز جو ان کو چاہیے تھی مل گئی. کچھ بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ خلافت جیسی چیز بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو شک و شبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام سچا بھی ہے یا نہیں ہے. تب ایک آدمی کو ان لوگوں نے، اور ایسا نہیں ہے کہ یار ایک دم راتوں رات خیال ہے صبح اٹھ کے مینیپولیٹ کر دیا اور بھائی جی شام کے لبادہ اڑ کے وہ بن گئے. کئی عرصے سے پلاننگ کر رہے ہوں گے شاید، تب سے جب سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دوں. شاید 40 سال کی عمر سے ہی پہلے سے ہو سکتا ہے انہوں نے بہت، دونوں نے مل کے، تینوں نے مل کے، بڑا کتنے لوگوں نے مل کے ایک ساتھ مینیپولیٹ کر کے ایک صحیح. آدمی کو پہلے جھاڑ پہ چڑھایا. اس کو یہ بتایا کہ بھائی تم نبی ہو، اور پھر جا کے ببانے دہل جو ہے دعویٰ کر دو، اور پھر اسی کی آڑ میں سب کچھ چھین لیا. مطلب مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا آپ لوگوں کے دیکھیں پورے کے آپ پورے. کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادعا کیا ہے کہ میں نبی ہوں، معجزات دکھائے ہیں، محنت کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، اور لوگوں نے ان کے پیغام میں رحمت کی بات دیکھی، عقل کی بات دیکھی، ہدایت دیکھی ہے، تو لوگوں نے قبول کیا ہے. اور ان لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں آپ کہتے ہیں مینیپولیٹ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول کیا، یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے. کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ یہ لوگ مینیپولیٹ کرنا یعنی کنٹرول کرنا. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول کرتے تھے، بالکل کنٹرول نہیں کرتے تھے. سب اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر عمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ان کو کبھی کوئی بڑا عہدہ دیا ہے، نہ ان کو کوئی بڑا مقام دیا، اور نہ بھی کسی بڑے مشن پہ ان کو لگایا. ٹھیک ہے نا. وہ پوری تاریخ آپ دکھائیں، ان کو کیا کچھ بھی نہیں دیا ان لوگوں کو. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں بالکل انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ہم خلافت کو غصب کریں، لیکن یہ ایک پوشیدہ بات تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شریعت میں کسی گناہ کے لیے اگر کوئی شخص منصوبہ بناتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیا جاتا. ابھی آپ منصوبہ بنا دیں نا سارا دن کہ میں ابھی بینک کی چوری کر دوں، تو اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. پلاننگ کرنے کے اپنے ذہن میں سوچیں، ہم آپس میں کوئی بنا، ہو سکتا ہے حکومتی قوانین میں اس کا کوئی سزا ہو کہ آپ نے پلاننگ بنائی ہے کہ بینک میں چوری ڈکیٹی کر دیں. شریعت میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے اگر آپ گناہ کی نیت کرتے ہیں، غلط بات کی نیت کرتے ہیں. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اب لوگوں کو بتایا، ان کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ان کے مذمت میں لوگوں کو سنایا، کتابوں میں موجود ہے سورہ حجرات کی آیات کہ ان کے کفر کی دلائل. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ان سے بیعت لی کہ تم کبھی نہیں بھاگو گے. یا فوراً اسی بیعت کرنے کے بعد فوراً یہ بھاگ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کی کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. تو یہ آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ میرے بات کیا کرنا چاہتے ہیں، اس جرم کے لیے کہ جو غصب خلافت ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو اس کی تو وہ سزا نہیں دے سکتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان محمد کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ کوئی کسی شخص کو اس پہ غلط فہمی ہو کہ یہ ان کا دھوکہ کال ہے. اور یہ مناظرات اس بات کی واضح دلیل ہے. پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے طالب ہوتے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے تھے 30 دن کے لیے، ان کی پوری امت جو ہے بت پرست ہو گئی، گوسالہ، وہ ایک بچڑے کی وہ عبادت شروع کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی باتوں کا جواب ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میں کچھ بس 1 منٹ میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے. آپ بتائیں میرے کامنٹس کے متعلق جو میں نے آپ کو بتائیں، جو آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اس کا اگر رد کرنا چاہیں بسم اللہ 1 منٹ میں.
دیکھیں رد تو بہت آسان ہے، وہ تو اس وجہ سے ہے نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں سب کچھ کس کے ہاتھ میں تھا. دیکھیں آپ نے بے کتنی وفا غلط بیانی دوست، کی بے ہے، وفا آپ نے بیوی کتنی جھوٹی کے باتیں ہاتھ کی، میں کہا تھا. کہ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نبی ہو. یہ پوری دنیا تاریخ کو پتہ کہ یہ جھوٹ ہے. ابو بکر عمر نے نبی صلی اللہ ارے علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جس میں آدمی نبی ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ آپ جس کا. آدمی کو اور آپ کہتے مینیپولیٹ ہیں کہ کرنا یہ لوگ اتنا آسان مینیپولیٹ ہے، ان کرتے کو تھے، کچھ کنٹرول مسلمان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا، کرتے تھے، جھوٹی بات آخر میں پر سب کچھ دیکھیں، انہیں کے جھوٹ ہاتھ میں کہنا، ہے. جھوٹ سے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو دلیل بنانا، یہ تو آپ کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہو، کوئی بھی ناول لکھ سکتے ہو نا. اپنے آپ کو ہیرو بنا دو، آپ ناول لکھ دو کہ آپ صدر پاکستان ہو. جھوٹ بولنے سے آپ اپنے آپ کو صدر پاکستان جھوٹی کہانی میں بنا سکتے ہو، لیکن آپ صدر پاکستان نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کیا ہیں، آپ کی وہ کرسی میں بیٹھے ہیں کراچی کے کسی گھر میں، آپ کی یہ حیثیت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میرے پاس کالر ہے علی بھائی. اچھا ظاہر مجھے لگتا ہے ان کا نام علی ہے. اوکے سر. جی جناب امین بھائی، علی بھائی کیا نام ہے آپ کا پورا؟ مسٹر علی. جی السلام علیکم. یا علی مدد. علیکم السلام، کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ حسن بھائی, I really want you to believe me, I am your biggest fan ever. Thank you so You much. Where are are you calling from? a legend. You are absolutely a legend. There is no doubt without. There is Thank you no sir. doubt. You are a legend. And اللہ especially آپ in کو this عزت. munazara, you completely smashed it. اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی بات کرنے کو اس کے پاس اس کو کوئی طریقہ ہے، نہ اس کو کوئی تمیز ہے. I have absolutely no words for you. I don't know. صدقہ محمد والے محمد، میرے پروردگار نے بے حق محمد والے محمد، آپ کو میرے مولا نے اپنے علم سے حصہ دیا ہے. اور Thank you sir. یہ میرا گھر ہے، یہ آپ میرا مولا کا علم نشان دیکھ سکتے ہیں ادھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی اور بات، بڑی بات. میں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں، واہ اور جی واہ. میں آپ کے لیے بہت دعا کو ہوتا ہوں. اور آپ تو بڑے مولائی ہیں، دیوار پہ آپ نے بہت بڑا ذوالفقار لگا دیا ماشاء اللہ. یہ دیکھیں آپ، واہ جی واہ، بہت بڑی بات ہے. اگر آپ اس سے بھی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنی بارگاہ بھی دکھاتا ہوں. دکھا دیں، زیارت کرا دیں. لگتا ہے ماشاء آپ، ہاں ٹھیک ہے آپ کو بھی. جی ماشاء اللہ، بڑی جی بات ہے، بولیں. بڑی بات، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. واہ جی واہ، بڑی بات ہے. جی میرا تمام نام بارگاہ علی بنا. جعفری ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ علی بھائی کو سلامتی اچھا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے حوائج پورا کرے. ہم آپ کے دعا گو ہیں. ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے ایمان کا رشتہ ہے، محبت ہے، صدقہ پنجتن محمد والے پاک. محمد. ہاں، پنجتن پاک کی محبت کا رشتہ ہے، اور یہ دنیا میں سب سے الہی مقدس رشتہ ہے، سب سے اسٹرانگ بردرہڈ، سب سے بے سنسیئر شک بردرہڈ. بھائی چارہ بے میں، شک اخوت بے میں شک. سب سے قریبی رشتہ جو ہے اہل ایمان کا. یہ میرے بھائی ہیں ایمان میں، محبت امیر المؤمنین علیہ بے شک. السلام میں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو. اللہ مولا ہمیں کی امان انشاءاللہ آل محمد علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے درواز کے بارگاہ میں، ان کی خدمت میں، ان کی قدم میں، روز کوثر، روز محشر، حوض کوثر پہ ملاقات کرا دیں انشاءاللہ. اب میرے پاس ڈاکٹر بھائی آئے. ڈاکٹر بھائی، تھینک یو علی بھائی. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم بھائی. علیکم السلام. وہ کون سی لگی ہے وعلیکم ڈاکٹر اچھا صاحب، میں کیا السلام. آقا چکر ہے؟ صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا السلام چاہتے ہیں؟ علیکم آقا صاحب. علیکم السلام. میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں حسن صاحب کہ پہلے تو آپ کے یہ مناظرے اور پورے آپ کے جو ایفرٹس اور زندگی کا مقصد آپ نے جو قرار دیا ہے اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو سر. اور اللہ آپ کی اس عظیم خدمت کو، جو کہ شاید تاریخ تشیع میں ایک ہسٹوریکل ہے، جو سمجھتے ہیں. اور افسوس بھی ہے اس بات کا کہ اس کو جس طرح سمجھنا چاہیے نہیں سمجھ پا رہے، اور نہ ہی آپ سے وہ استفادہ کر پا رہے.
پوری کمیونٹی جس طرح کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوشش مند ہیں، جو انشاءاللہ یہ حضرات آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ بس فی الحال اتنا کہوں گا کہ تھوڑا بہت حق مومنوں کا بھی ہونا چاہیے شاید آپ سے استفادہ کے لیے، بھلی بہت مختصر، لیکن جو اس زندگی کے مسائل یا شک و شبہات، تو تھوڑا سا اگر آپ سافٹ ہو کے نا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک وہ والے ماسٹر ہیں جو بہت ہی اسٹرکٹ ہو اور ظاہر سی بات ہے مناظر ہیں تو آپ کا ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے، بٹ تھوڑا سا اگر وقت ایک حق کے تحت آپ نے جو کہا کہ عظیم ترین رشتہ ہے ہمارا اہل البیت علیہم السلام کی مودت کا، ان کے اوپر ایمان ہونے میں، ہمارے ایک ہونے کا، تو تھوڑا سا حق، تھوڑا سا وقت ہم بھی چاہیں گے آپ سے۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ مومنین کے لیے دیکھیں یہ تو جو میں آپ کو دیتا ہوں، یہ مناظرات، یہ تو دنیا میں نہ مجھ سے پہلے تھا، نہ کہیں اور آج بھی ہے، نہ کسی اور زبان میں بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی اس طرح نہیں کرتا۔ آپ عربی میں جائیں، انگلش میں جائیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہاں، یہ تو آپ کے لیے ہے، اور لیکن میں ایک فرد ہوں نا، ایک شخص ہوں، ایک آئی ایم ون پرسن، تو میں آئی کین ڈو اونلی سو مچ، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں نا جتنا میرے بس میں ہے۔ تو زندگی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، بہت سارے امور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے اگر میں زیادہ حاضری نہیں دے سکتا تو اس کے وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے وجوہات۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی ڈاکٹر صاحب۔ اب میرے پاس کون ہے بھائی؟ مسٹر ایڈوکیٹ بھائی، آج یہ مقدمہ لڑکے دکھائیں گے بھائی۔ ایڈوکیٹ بھائی بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ السلام علیکم اللہ یاری صاحب۔ اور ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی آغا جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مولا کا کرم ہے، مولا کا نام، مولا کا نام اللہ یاری عشق صاحب، ہے، مولا آج کا تو نام، آپ نے جو مولا ہے کا نا نام زندگی وہ میں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں چس کروا دی۔ عرض کروں، زندگی کا جوہر، زندگی کا مقصد، زندگی کا ہدف جس پہ ہم مر جائیں، مولا کا نام ہے علی، علی علی حیدر، اللہم صلی علی محمد، ہے کہ نہیں بھائی؟ بالکل بالکل بجاؤ جی، بالکل بجاؤ صحیح۔ اللہ یاری صاحب، آج وہ پنجابی میں ہمارے ایک کہاوت ہے کہ آج آپ نے چس کروا دی ہے۔ اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے یقین مانے کہ ایک تو آپ کے فین ہیں، اور دل سے دعا بھی آپ کے لیے بہت ساری نکلتی ہے کہ مولا آپ کو جو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بڑا اچھا ہے۔ صحیح، اللہ آپ کو بہت عزت۔ اور آپ سے، آپ کے توسط سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ آپ نے پچھلے دن جو ایک قاری صاحب ہے ہمارے میں اسی سٹی سے بلانگ کرتا ہوں، آری والا سے، وہ یحییٰ عارفی صاحب کو آپ نے دعوت دی ہے۔ جی سر۔ تو میں یحییٰ عارفی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ میں تو ان کو بہت زیادہ جانتا ہوں، کہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آئیں، اپنے دلائل دیں، آپ سے مقابلہ کریں۔ اور بیسک یحییٰ عارفی صاحب میرے نا استاد محترم طارق حسین طور صاحب کے شاگرد ہیں، اور یہ لاہور میں لوکو ورکشاپ اہل حدیث مدرسہ میں جو ایک پروفیسر لیکچرار ہے۔ ہمارے آپریٹر صاحب نے بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس شخص سے رابطہ کیا کہ آپ بات کریں، تو اس نے سامنے سے گالی لکھا ہے، مجھے کئی ایک گالیوں سے اس نے نوازا، بس ایسی مجاز ہے ان کے۔ مختلف جانوروں کا نام لے کر، اور بہت سارے گندی گالیاں دیا کہ ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ بہرحال ہمارا ہم نے ان کو ادب کے ساتھ دعوت دی ہے، اور اب بھی ادب کے ساتھ ان کے منتظر ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے لوگوں کو نوازیں گے، اور لوگوں سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد کا دفاع کر لیں اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع فراہم کریں۔ اللہ، یہ میری دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ سے خوش ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے بھی خوش ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی۔ کالر کون ہے بھائی آگے؟ کالر ہے میرے پاس شاکر حنفی صاحب، مسٹر شاکر حنفی، واہ جی۔ شاکر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سلامت سے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حکم کریں بھائی۔ اللہ یاری صاحب، 2-3 سوال تھے، آج آپ کا موڈ نہیں لگ رہا سوال جواب کا؟ نہیں سوال، وہ مناظرے کے متعلق کوئی اپنا ری ایکشن دے دیں بھائی۔
गाली वाली ना दें, रिएक्शन ईमानदारी से दे दें। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मैं गाली दूं। असल में मुनाजरा मैंने पूरा देखा नहीं है, बीच से कुछ जगह देखी है। अच्छा, फिर देख लें, काफी अच्छा मुनाजरा अच्छा रहा है, ठीक है। अच्छा, सवाल जवाब आज नहीं होंगे? सवाल जवाब नहीं है, सवाल जवाब के मौलवी साहब ने कर दिया ना, वो पीछे से नहीं थे ना नहीं, इरफान शाह साहब इनडायरेक्टली बहुत सारे सवालात आए उनका, मैं तो इरफान वैसे शाह साहब अल्लाह का यारी जवाब दे साहब, रहा था। सामने अल्लाह यारी साहब आपका वैसे सामने वो होता है ना, वो एक जी गुड़िया होता है ना, हाथ में रख के, हाथ गुड़िया के अंदर करते हैं जुराब की तरह, वो हिलाते हैं, तो पीछे से आदमी और बोल रहा होता है ना, वो पुराने जमाने में नहीं था पीटीवी में, अंकल सरगम, अभी चलता नहीं चलता अंकल सरगम, आपको नहीं, अभी नहीं, अंकल वो सरगम हम था, छोटे थे तो हाँ, हम देखते थे। मासी मुसीबता, मैं अंकल सरगम